أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا لك إن ربك أحاط بالناس وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا صدق اللہ العظیم۔ اے پیغمبر، اس وقت کو یاد کیجئے جب ہم نے آپ سے کہا کہ تمہارا رب اپنے علم میں تمام لوگوں کو گھیرے ہوئے ہیں، اور وہ نظارہ جو ہم نے آپ کو دکھایا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، اور وہ درخت جس کو قرآن میں ملعون کہا گیا ہے اور ہم ان کو ڈراتے ہیں، بس یہ بات ان کی سرکشی میں بڑا اضافہ کرتی ہے۔ جبکہ ہم نے کہا فرشتوں کو کہ آدم کو سجدہ کرو تو ان تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کی۔ اس نے کہا کیا میں سجدہ کروں اس کو جسے تو نے مٹی سے پیدا کیا؟ کہاں بھلا بتلائیے یہی ہے جس کو تو نے میرے اوپر شرافت بخشی ہے، اگر تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے گا تو میں اس کی تمام اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے چند لوگوں کے۔ یہاں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ عمدہ صفات بیان کی اور ان کے اوپر عمل کرنے کو کہا۔ پھر اس کے بعد عقائد کا بیان ہوا کہ عقائد کو مضبوطی سے اپنے دل کے اندر جماؤ۔ پھر اس کے بعد یہ بات آئی کہ ان باتوں کی دعوت کو عام کرو، اس کی تبلیغ کو عام کرو، اور اس کے لیے آپ کو بہترین زبان اور بہترین گفتگو کا استعمال کرنا پڑے گا۔ اس سلسلے میں یہاں ایک واقعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ابلیس کا بیان شروع ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تو آپ نے بہترین انداز اپنایا، اگرچہ بہت سے لوگوں نے مخالفت کی، سخت سے سخت مخالفت کی۔ اس میں پہلا واقعہ یہاں دو باتوں کی طرف ہلکا سا اشارہ کیا گیا، یہ بتانے کے لیے کہ جب آپ بات کریں تو کبھی مخالف کیسا سخت سے سخت رویہ اپناتا ہے، لیکن اگر آپ سچے پکے ایمان والے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا ہوگا۔ پہلا واقعہ فرمایا وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، ہم نے آپ کو جو نظارہ دکھایا اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا، جیسا کہ اس سورت کی ابتدا ہی سبحان الذی اسری بعبدہ کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گئی۔ اسی واقعے کی طرف اسراء کا واقعہ اور پھر معراج کا واقعہ کہ وہاں سے ساتوں آسمانوں کی سیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کروائی، تو فرمایا کہ اس واقعے کا آپ لوگوں کے سامنے تذکرہ کرو گے تو لوگ اس کو جھٹلائیں گے، کیونکہ یہی لوگوں کی آزمائش۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نبوت کے 10ویں سال جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ غم میں تھے، ایک طرف لوگوں کی سخت مخالفت، ایسی مخالفت کہ 3 سال آپ کا اور آپ کے ماننے والوں کا بائیکاٹ کی اور آپ کو گھاٹی کے اندر رہنا پڑا۔ آپ کی وفادار بیوی جس کے اس امت پر بہت بڑے بڑے احسان ہیں،
ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ، جنہوں نے اپنی ساری دولت، ساری تجارت، سب کچھ لٹا دیا اسلام کے لیے. مکہ کی انتہائی مالدار خاتون، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس گھاٹی میں بائیکاٹ کے زمانے میں شریک رہی. آپ کے چچا ابو طالب اگرچہ ایمان نہیں لائے لیکن انہوں نے بھی آپ کا ساتھ دیا. اس کے بعد ایک طرف ام المومنین حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا، دوسری طرف چچا ابو طالب بھی اس دنیا سے چلے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم غم در غم، بہت زیادہ غم کے اندر مبتلا تھے. تاریخ کی کتابوں میں اور سیرت کی کتابوں میں اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یعنی غم کا سال. اسی سال آپ طائف گئے کہ لاؤ وہاں کوئی دعوت کے لیے کوئی راستہ نکل آئے، لیکن وہاں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ پریشانی کا سامنا کرنا پڑا. وہاں سے واپس آئے، اس کے بعد جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی غم کی حالت میں تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو تسلی دینے کے لیے، آپ کو یہ بات بتانے کے لیے کہ اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے اور آپ کا غم ہلکا کرنے کے لیے ساتوں آسمان کی سیر کروائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے ملاقات کی. تو اس واقعے کی طرف کیا مختصر اشارہ کیا کہ وہ واقعہ بھی لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصیٰ سے پھر ساتوں آسمان پر گئے. پہلے آسمان پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اس طرح ساتویں چھٹے آسمان کے اوپر حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سدرۃ المنتہا، جنت، جہنم، سارے منظر آپ کو دکھائے گئے اپنی آنکھوں سے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے آپ کی ہم کلامی ہوئی، اور اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آپ کو تحفہ دیا، ایک تو نمازوں کا تحفہ، دوسرا وہ آیتیں للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، سورہ بقرہ کی آخری آیتیں ہیں، وہ بھی بڑی بابرکت آیتیں ہیں. اس وقت وہ تحفہ دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ یہاں تشریف لائے. آن کی آن میں، پل بھر میں یہ واقعہ پیش آئے. صبح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا. ام ہانی نے منع کیا. ام ہانی جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جن کے گھر ٹھہرے ہوئے، حضرت ابو طالب کی بیٹی، حضرت علی کی بہن، کیونکہ ان کا مکان کعبۃ اللہ کے قریب تھا، اور ویسے بھی آپ کے باپ کے انتقال، آپ کی والدہ اور دادا کے انتقال کے بعد آپ ابو طالب کے گھر ہی زیادہ تر رہا کرتے. تو حضرت ابو طالب کے گھر، یعنی اب وہ بھی دنیا سے چلے گئے، تو وہ ام ہانی کا گھر کہاں جاتا تھا. ان کی بیٹی وہ ایمان نہیں لائی اور بڑی پاک باز خاتون تھی، بڑی نیک. بہت ساری احادیث، خاص طور سے معراج کے بارے میں جو احادیث ہیں وہ ان سے بہت زیادہ مروی ہیں. اسی طرح فتح مکہ، جب مکہ فتح ہوا اس دن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی گھر تشریف لے گئے. یہاں ہی آپ نے غسل کیا. حدیث میں آتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا نے آپ کے لیے پانی تیار کر دیا اور آپ نے اسی گھر میں غسل کیا، اور یہاں ہی چاشت کی نماز آپ نے پڑھی. چاشت کی نماز کی جو روایت ہے وہ بھی حضرت ام ہانی سے نقل کی جاتی. تو ام ہانی رضی اللہ عنہا نے بھی منع کیا کہ یہ بات آپ بیان مت کرو، لوگ آپ کو جھٹلائیں گے، آپ کو نہیں مانیں گے. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا واقعہ بیان کیا. حضرت صدیق رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا، حضرت ابوبکر سب سے پہلے انہوں نے تصدیق کی. صدیق یعنی انتہائی سچے، ہر بات کی تصدیق کرنے والے، یہ لقب ان کو دیا گیا یہاں سے. تو انہوں نے تصدیق کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اس کی طرف اشارہ ہے کہ یہ واقعہ وما جعلنا الرؤيا التي اريناك الا فتنة للناس، کہ دو باتیں ایسی ہیں
جو ہم نے لوگوں کی آزمائش کا ذریعہ بنائی. ایک تو یہ معراج کا واقعہ، دوسرا فرمایا والشجرۃ الملعونۃ فی القرآن، کہ وہ درخت جس کو قرآن میں ملعون کہا گیا ہے، یعنی جہنم کے اندر ایک درخت ہو. اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے اندر ایک درخت اگایا ہے اللہ تعالیٰ نے، اس کا نام زقوم ہے. سورہ دخان کے اندر ہے ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم، کہ زقوم کا درخت یہ گنہگاروں کا کھانا ہوگا جہنم. زقوم کے درخت سے ان کو کھلایا جائے گا، بڑا کڑوا بڑا کانٹے دار درخت ہوگا، اس سے جہنمیوں کو کھلایا جائے گا. طلعها كأنه رؤوس الشیاطین، کہ اس کی شاخیں ایسی گویا کہ شیطان کا سر معلوم ہو، ایسی اس کی شاخیں ہوگی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا زقوم کے درخت کے بارے میں، تو ابو جہل نے جھٹلایا کہ ایک طرف تو آپ یہ کہہ رہے ہو کہ جہنم کی آگ ایسی ہوگی جو پتھروں کو بھی پگھلا دے گی، تو یہ اس کے اندر درخت کیسے ہوگا؟ آپ یہ باتیں اپنی طرف سے بنا رہے ہو، نعوذ باللہ. اس طرح اس نے جھٹلایا. تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کا ذریعہ بنایا کہ جہنم کے اندر ایک درخت ہوگا جس کا نام زقوم ہوگا، اور اس سے جہنمیوں کو کھلایا جائے گا، جہنمی اس کو کھائیں گے. تو اس نے یہ کہا کہ یہ تو تم باتیں گڑھ رہے ہو، اور پھر کمبخت نے اپنے گھر سے کھجور اور مکھن منگوائے اور کھانے لگا کہ دیکھو یہ زقوم میں ہم کھا رہے ہیں، ایسا اس نے کہا. تو زقوم کا درخت یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کے اندر رکھا. یہ ضروری تو نہیں کہ ہر چیز پگھل جائے آگ کے اندر، ہر چیز ہے وہ جل جائے. جیسے دنیا کے اندر بھی بہت سی چیزیں ایسی ہوتی، بہت سے جانور ایسے ہوتے جو آگ میں رہتے. ایک جانور ہوتا ہے جس کو عربی میں سمندل کہا جاتا، انگلش میں اس کو سیلیمنڈر کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام نیوٹ بھی. علامہ دمیری بہت بڑے محقق گزرے، انہوں نے ایک کتاب لکھی حیات الحیوان. اس کے اندر دنیا کے الگ الگ جانور پرندے کیا کیا کھاتے ہیں، کیسے رہتے ہیں، وہ حالات آج سے 800 سال پہلے لکھے. ہمارے مسلمانوں میں بھی بڑے بڑے محقق، یہ سائنس ہے، یہ تحقیقات ہیں، سب ہماری غلام ہیں. آج افسوس کی بات ہے کہ یہ سب ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو دوسروں نے اپنا لی. علامہ دمیری نے ایک کتاب لکھی حیات الحیوان. اس کے اندر انہوں نے ایک جانور کا تذکرہ کیا سمندل، کہ یہ جانور ہے جو آگ میں رہتا ہے، آگ میں جلتا نہیں، وہ بالکل آگ سے آسانی سے گزر جاتا ہے، جنگل کی آگ سے وہ گزر. اب آج سے 300 سال پہلے جب یہ انگریزوں کا نیا نیا زمانہ تھا، انہوں نے یہ حیات الحیوان کتاب پر تحقیق. اس وقت انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ انہوں نے سمندل نام کا جانور لکھا ہے، لیکن وہ ایک فرضی جانور ہے، کس سے کہانیاں ہیں، ایسا کوئی جانور ہوتا نہیں، ایسا انہوں نے لکھا تھا. لیکن اب پھر ماڈرن تحقیق ہوئی تو پتا چلا کہ واقعی وہ بڑی چھپکلی جیسا، یعنی گھو جیسا ایک جانور ہوتا باقاعدہ. اب تو اس کے اوپر بہت زیادہ ریسرچ ہوا، اور ڈسکوری والے نے ایک مستقل پروگرام اس کے بارے میں دیا کہ یہ سیلیمنڈر ہوتا ہے، وہ اس طرح ہوتا ہے، آگ سے اس طرح گزرتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو ایسا ہوتا ہے. انگریزوں نے کسی زمانے میں کہا تھا کہ یہ تو ایک کالپنک جانور ہے، کوئی ایسا ہوتا نہیں، جب علامہ دمیری نے لکھا. لیکن آج وہ ماننے لگے، باقاعدہ اس کے اوپر بہت زیادہ ویڈیو وغیرہ بھی پیش کی. یہ شتر مرغ ہوتا ہے، بہت ہائی ٹیمپریچر میں آسانی سے رہتا. شتر مرغ ہوتا ہے، ریگستان میں رہتا ہے، افریقہ کے ریگستان میں یہ بڑی تعداد میں پایا جاتا ہے، اور 9 فٹ اونچی تو اس کی گردن ہوتی. آسٹرچ جس کو کہتے ہیں، اور گجراتی میں شامروگ کہتے ہیں. تو وہ پتھر کھاتا ہے، پتھر آسانی سے کھا جاتا ہے. صرف پتھر نہیں،
بہت سی مرتبہ یہی ڈسکوری والوں نے اس کو گرم گرم یعنی سڑیے بالکل لال سلاخ اس کے سامنے دیے تو اس کو بھی کھا جاتا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہوتی. تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو معراج کا واقعہ بیان کیا تو لوگوں نے بڑا مذاق اڑایا اور یہ کیے ملعون درخت، جہنم کا درخت، زقوم کا درخت. تو ابو جہل نے کہا کہ آپ سب فرضی باتیں کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، کالپنک باتیں کر رہے ہیں. تو حقیقت میں یہ درخت جہنم کے اندر ہوگا اور یہ جہنمیوں کا کھانا ہوگا. تو فرمایا کہ یہ ہم نے اس کو لوگوں کے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا. وَنُخَوِّفُهُمْ، ہم لوگوں کو ڈراتے ہیں. فَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا طُغْيَانًا كَبِيرًا، لیکن یہ بات ان کی بڑی سرکشی میں اور زیادہ اضافہ کرتی. تو جو غیب، اسلام کا مدار ہی غیب پر ہے. قرآن کی ابتدا جو ہوتی ہے سورہ فاتحہ کے بعد الذین یؤمنون بالغیب، کہ ایمان والے کس کو کہتے؟ جو غیب کی باتوں پر یقین رکھتے. ظاہر کو دیکھ کر تو سب مانتے، لیکن جو غیب کی باتوں کو مانے اسی کو تو ایمان کہتے. تو جنت بھی ہے، جہنم بھی ہے، یہ زقوم کا درخت بھی ہے، یہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگایا. تو مسلمانوں نے بہت زیادہ تحقیقات دی. یہ سب سے پہلے اڑنے کا ریکارڈ کس نے قائم کیا تھا؟ عباس ابن فرناس. آج بھی انسائکلوپیڈیا بریٹانیکا میں بھی ہے اور بہت سی کتابوں میں. یہ جو 2 پنکھ والا گلائڈر ہوتا ہے، یوں گلائڈر ہوتا ہے جو ہوا کے بل پر اڑتا ہے، بس پنکھ کھول دو تو ہوا میں اڑنے لگتا ہے. جتنی زیادہ ہوا ہو اتنا زیادہ اونچائی پر جاتا ہے. اس کو پیرا گلائڈر کے جو پہاڑی علاقوں کے اندر ہوتا ہے اور اس کے اندر بٹھا کر باقاعدہ پہاڑوں کے اوپر اڑایا جاتا. تو یہ عباس ابن فرناس نے سب سے پہلے ایجاد کی. رائٹ بھائیوں نے تو اس پر سے بہت بعد میں یہ ایروپلین بنائی. تو یہ سائنس ساری کی ساری ہماری غلام تھی، لیکن آج افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا، دوسروں نے اپنا لیا، اور آج یہ سب چھوڑنے کی وجہ سے ہم در بدر ٹھوکریں کھا رہے ہیں. تو فرمایا کہ اچھی بات کرو، تمہارے سامنے ایسے بھی لوگ آئیں گے. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا واقعہ پیش کیا تو اس کو بھی لوگوں نے جھٹلایا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی سخت کلامی نہیں. حضرت انس رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم، آپ کا کام کرتے تھے، آپ کے پاس رہتے تھے، پانی وغیرہ یہ وہ کام کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 10 سال رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی نہ تو مجھ پر غصے ہوئے اور نہ کبھی مجھے آپ نے ڈانٹا. آپ کا تربیت کا انداز ہی ایسا محبت کا ہوتا تھا، ایسا سمجھانے کا ہوتا تھا کہ ڈانٹنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی. تو فرمایا کہ تمہارا کام نرمی سے بات کرنا ہے، ورنہ شیطان تو یہی کرے گا کہ اسی بات کے ذریعے لوگوں کو ورغلائے گا، اسی بات کے ذریعے لوگوں کو ابھارے گا، آپس میں جھگڑے کروائے گا. تو اب آگے اسی کا تذکرہ، وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ تم آدم کو سجدہ کرو تو تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. قَالَ أَأَسْجُدُ لِمَنْ خَلَقْتَ طِينًا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کی. اس نے تکبر کی، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ اللہ کا حکم ہے. اللہ کا حکم ہو تو کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. اللہ کا حکم ہوا کہ مسجد کی صف میں کھڑے ہو جاؤ. تو ایک غلام ہے، اس کے پاس ایک بادشاہ کھڑا رہتا ہے، ایک عام مزدور ہے، اس کے پاس اس کے سیٹھ صاحب کھڑے رہتے. یہاں کوئی اونچا نہیں، کوئی نیچا نہیں، کوئی بڑا نہیں، کوئی چھوٹا نہیں. اللہ کے یہاں تو جس کا تقویٰ جتنا زیادہ وہ اتنا زیادہ اونچا. تو تکبر انسان کو زیب نہیں دیتا. تو یہاں سے یہ واقعہ شروع ہو رہا ہے کہ شیطان جب
اللہ کی بارگاہ سے دھتکارا گیا تو اس کے بعد اس نے وعدہ کیا کہ میں کس کس طریقے سے لوگوں کو ورغلاؤں گا. تو اس نے کہا قال اسجد لمن خلقت طینا، کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، شیطان نے کہا ارے یہ اس کو تو نے مجھ پر فضیلت دی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام کو تو مٹی سے ہی پیدا کی. حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر جگہ کی مٹی کا مجموعہ لیا اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. اسی لیے حدیث میں آتا ہے کہ انسانوں میں کالے بھی ہوتے ہیں، گورے بھی ہوتے ہیں، سرخ بھی ہوتے ہیں. کہیں کی مٹی سخت ہوتی ہے تو انسان سخت مزاج بھی ہوتے ہیں، کہیں کی مٹی نرم ہوتی ہے تو انسان نرم مزاج بھی ہوتے ہیں. تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. تو یہ شیطان کا کام یہی ہے، وسوسے ڈالنا، ورغلانا. حدیث شریف کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے جو موقع پا کر اس کو ورغلاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا تو اس کے ساتھ ہی شیطان کو بھی پیدا کیا جو اس کو ورغلاتا رہتا ہے. تو صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول آپ کے ساتھ بھی؟ تو آپ نے فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے خلاف میری مدد کی تو میں اس سے محفوظ ہو گئے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سے پیغام پہنچانے کا کام لینا تھا تو آپ کی حفاظت کی شیطان، ورنہ ہر ایک کے ساتھ یہ شیطان ہوتا. علامہ اقبال نے ایک نظم لکھی ہے، یعنی ایک فرضی نظم، جبریل و ابلیس، کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل علیہ السلام ابلیس سے ملتے ہیں دنیا میں آ کر اور پھر دونوں میں بات ہوتی ہے. ایسی ایک دلچسپ نظم لکھی، جبریل و ابلیس. کہتے ہیں اقبال کہ حضرت جبریل، ایک فرضی ایک کہانی کہ ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام ابلیس سے ملتے ہیں اور پوچھتے ہیں ہمدم دیری نہ کیسا ہے جہاں نے رنگ و بو، کہ پوچھتے ہیں کیا میرے پرانے دوست تیری رنگین دنیا کیسی ہے، ہمدم دیری نہ کیسا ہے جہاں نے رنگ و بو. تو ابلیس جواب دیتا ہے سوز و ساز و درد و داغو آرزو و جستجو، کہ یہاں تو یہی ہے، کوئی خوش ہے، کوئی دکھی ہے، کوئی آرزوؤں میں زندگی گزار رہا ہے اور سب چل رہا ہے. ایسا ابلیس جواب دیتا ہے. پھر جبریل علیہ السلام کہتے ہیں ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو. ذرا بہت زیادہ مشکل زبان میں علامہ اقبال نے نظم لکھی ہے کہ ہر گھڑی افلاک پر رہتی ہے تیری گفتگو، کیا ابھی بھی تیرا تذکرہ اوپر ہوتا ہے؟ کیا ابھی بھی ممکن ہے کہ تو توبہ کر لے اور باز آ جائے، پھر سے تو بیک فٹ پر آ جائے؟ کیا نہیں ممکن کہ تیرا چاک دامن ہو رفو، کہ تیرا دامن پھٹ گیا ہے ابھی پھر سے سل جائے اور تو توبہ کر لے؟ ایسا ممکن نہیں اے ابلیس. تو پھر ابلیس اس کا جواب دیتا ہے اور اس طرح بہت لمبی چوڑی نظم اس کے اندر کہتے ہیں. وہ ابلیس کہتا ہے کہ گر کبھی خلوت وہ کبھی خلوت میسر پوچھنا اللہ سے، قصہ آدم کو رنگی کر گیا کس کا لہو، کہ اگر تجھے وقت ملے اے جبریل تو اللہ سے پوچھنا کہ دنیا میں جو رنگ و بو یہ سب کچھ چل رہا ہے وہ کس کی بدولت ہے؟ سب میری بدولت ہے. ایسا ابلیس جواب دیتا ہے. بہرحال یہ علامہ اقبال نے بہت دلچسپ نظم لکھی. تو یہاں فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو، فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، تو ان تمام نے سجدہ کیا سوائے ابلیس. اصل ہے اللہ کا حکم ماننا. اصل کہ آدمی بہت زیادہ عبادت کرتا ہی ہے، اللہ کا حکم ماننا.
جیسے اللہ کا حکم یہ ہے کہ سورج اگے تو نماز مت پڑھو، تو اب نماز نہ پڑھنا ہی عبادت، اور نماز اس وقت پڑھنا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کا حکم ہے نماز اس وقت مت پڑھ. تو اصل اللہ کا حکم ہے، تو اس نے اللہ کا حکم نہیں مانا. لاکھوں لاکھوں سال اس نے اللہ کی عبادت. شرف الدین یحییٰ منیری بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، وہ اپنے ملفوظات کے اندر لکھتے ہیں، ان کے ملفوظات میں لکھا ہوا ہے کہ شیطان نے 7 لاکھ سال تک اللہ کی عبادت، اور کوئی جگہ خالی نہیں جہاں اس نے سجدہ نہ کیا ہو، لیکن ایک سجدہ کرنے کا حکم دیا نہیں مان. فسجدوا الا ابلیس قال اسجد لمن خلقت طینا، اس نے کہا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جس کو تو نے مٹی سے پیدا کیا. قال ارأیتک ھذا الذی کرمت علی، بھلا بتا تو صحیح کہ یہ اس کو تو نے میرے اوپر فضیلت بخشی ہے. لئن اخرتنی الی یوم القیامۃ، اے رب اگر تو مجھے قیامت تک مہلت دے دے، لاحتنکن ذریتہ الا قلیلا، تو میں اس کی اولاد کو قابو میں کر لوں گا سوائے چند لوگوں سے. یہ شیطان نے مہلت مانگی. تو حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ شیطان ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ اس کے دل کے قریب جاتا ہے سونڈ مارنے کے لیے. غافل کیسے کرتا ہے؟ وہ دل کے اوپر سونڈ مارتا. اب اگر اس انسان کو اللہ کے ذکر میں پاتا ہے تو خنس واپس چلا جاتا ہے، پیچھے ہٹ جاتا ہے، اور اگر اس کو غافل پاتا ہے تو وہ اپنی سونڈ مارتا ہے، وسوسے ڈالتا ہے، دل میں غلط خیالات ڈالتا ہے. تو ان خیالات سے وسوسوں سے بچنے کا علاج ہے اللہ کا ذکر. آدمی دعائیں پڑھے صبح شام، اللہ کا ذکر کرے، تسبیح پڑھے، تو اس کی تجارت ہے وہ بھی عبادت، وہاں بھی اس کو شیطان ورغلائے گا نہیں. اس کا کھانا وہ بھی عبادت، وہاں بھی اس شیطان وسوسے نہیں ڈال سکے. یہ وسوسوں سے بچنے کا طریقہ ایک تو اللہ کا ذکر کرنا. دوسرا آدمی یعنی غافل نہ رہے، فارغ نہ رہے. آدمی جب نیورا ہوتا ہے، فارغ ہوتا ہے، تو شیطان بہت زیادہ وسوسے ڈالتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں تلبیس ابلیس میں مروی کہ حضرت عمر کسی نوجوان کو دیکھتے کہ وہ بیکار ہے، یعنی کوئی کام نہیں کرتا، کام دھندا نہیں کرتا، تو اس پر غصے ہوتے اور اس کو سزا دیتے تھے اور کہتے تھے کام دھندے پر لگ جاؤ. جو فارغ ہوتا ہے شیطان اس کے پیچھے لگ جاتا. اور انگلش میں بھی ایک ایسی کہاوت ہے کہ ایمپٹی مائنڈ از ڈیولس ورک شاپ، کہ جو دماغ خالی ہوتا ہے شیطان اس میں اپنا کارخانہ بنا لیتا. تو آدمی کام میں لگا رہے تو اللہ کا ذکر کر. دوسرا علاج اس کا بتایا کہ فارغ نہ رہے، کام میں رہے. جو آدمی کام میں رہے گا وہ وسوسوں سے، برے خیالات سے، سب سے محفوظ رہے. ایک کتاب ہے اس سلسلے میں لا تحزن، اس کے اندر بہت یہ وسوسوں کا اور غلط خیالات کا علاج یہی بتایا ہے کہ آدمی کام میں مشغول رہے، فارغ نہ رہے، تو سارے وسوسوں سے اس کی حفاظت ہو جائے. چاہے دینی کام میں لگے، ذکر میں لگ جائے، تلاوت میں لگ جائے، اپنے دنیاوی کام میں لگے، کاروبار میں لگے، تجارت میں لگے، تو پھر وہ ان باتوں سے بچ جائے. اور وسوسوں سے بچنے کا بہترین علاج بتایا کہ رات کو سوتے وقت قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے تو اللہ تعالیٰ تمام برے خیالات سے، وسوسوں سے اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں ایسے آدمی. تو یہ پڑھ کر سویا کر. رات میں اگر برا خواب آئے، خواب بھی بعض مرتبہ یہ ایسے شیطانی خیالات ہوتے، تو برا خواب دیکھے آدمی اور آنکھ کھل جائے تو فوراً 3 مرتبہ تھتکار دے اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر پہلو پلٹ کر سو جائے تو اللہ تعالیٰ اس سے اس کی حفاظت کرے. وہ خواب ہیں، اس کے اثرات اس کی زندگی کے اوپر نہیں ہوں. تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے اور پہلو پلٹ کر سو جائے. تو یہ خیالات ہوتے ہیں وہ اسی ابلیس کی طرف سے ہوتے ہیں، شیطان کی طرف سے ہوتے ہیں. تو جب آدمی کے دل کے پاس وہ جاتا ہے اور دل کو
غافل پاتا ہے تو وہ اس کے اندر وسوسے ڈالتا ہے، اور اگر اس کو ذکر میں پاتا ہے، ذکر کا مطلب یہ نہیں ہمیشہ بھائی زبان سے ہی ذکر ہو. آدمی تجارت کر رہا ہے اور اس کا خیال یہ کہ اللہ نے منع کیا ہے دھوکہ دینے سے، میں دھوکہ نہیں دوں گا، تو وہ آدمی ذکر میں. آدمی گھر پر کھانا کھا رہا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ اللہ نے حرام سے منع کیا ہے، میں حرام نہیں کھاؤں گا، تو وہ بھی ذکر میں. ذکر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ آدمی زبان سے سبحان اللہ کہے، الحمدللہ کہے، یہ بھی ذکر ہے، بہت بڑا ذکر ہے، اور اس سے بھی آدمی جو ہے محفوظ رہتا ہے. تلاوت ہے وہ بھی ذکر ہے، اور آدمی ہر وقت سنتوں کا خیال رکھے، اللہ کو حاضر ناظر سمجھے، تو وہ ہر وقت اللہ کے ذکر میں. آدمی اپنا کام کر رہا ہے اور اس کام میں حلال کیا حرام آدمی بات کر رہا ہے کہ بھئی میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، میں کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، اس سے منع کیا، بھلی بات کروں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو یہ بھی اللہ کا ذکر ہے. تو ذکر ایک تو زبان سے ہوتا ہے اور ایک حالت سے ہوتا ہے. تو آدمی کو اگر شیطان ذکر کے اندر پاتا ہے تو وہ خلص فٹ پر چلا جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے، اور وہ اس کو غافل نہیں کر سکتا، وسوسے نہیں ڈال سکتا. وما علینا الا البلاغ المبین. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم انك انت العز الاکرم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ ہماری تمام غلطیوں کو معاف فرما، تمام قصوروں کو معاف فرما. یا اللہ ہر طرح کے وسوسوں سے ہماری حفاظت فرما، غلط خیالات سے ہماری حفاظت فرما، شیطان کے اثرات سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، غفلت سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ مشغولی کے اندر ہمیں رکھ، یا اللہ نیک کاموں میں ہمیں مشغول رکھ، تیرا ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تجارت کے اندر برکت عطا فرما، حلال روزی عطا فرما، حرام سے حفاظت فرما، تمام بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ طرح طرح کی بیماریاں سنی جاتی ہیں، یا اللہ تیرے بندے طرح طرح کی بیماریوں میں مبتلا ہیں. یا اللہ ایسی ہلاک کرنے والی بیماریوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ ہر طرح کی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ تندرستی عطا فرما. یا اللہ تندرستی کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ روحانی تندرستی عطا فرما. تکبر سے ہماری حفاظت فرما، غیبت سے، حسد سے، دوسروں کو حقیر سمجھنے سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما. ہر طرح کی روحانی بیماریوں سے حفاظت فرما. یا اللہ ہماری روح کو پاک صاف فرما. یا اللہ نفس اور شیطان کے فتنوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ تیری مخلوق کو ہم کام آئیں، یا اللہ تیری مخلوق کی ہم مدد کریں، ایسی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے عقائد کو مضبوط فرما. یا اللہ عقائد کو مضبوط فرما. چاروں طرف ایمان کو اور عقائد کو کمزور کرنے کا ماحول چل رہا ہے. یا اللہ تو ہی اپنے فضل و کرم سے ہمارے ایمان کو مضبوط فرما، عقائد کو مضبوط فرما، مرتے دم تک ایمان پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ موت کے وقت ہم تمام کو کلمہ نصیب فرما. یا اللہ کلمہ نصیب فرما. یا اللہ جنت میں ہم تمام کو مقام عطا فرما. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما. یا اللہ رمضان کا دوسرا عشرہ چل رہا ہے، مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. یا اللہ ہم تمام کی مغفرت فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما. یا اللہ ذکر کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کی توفیق عطا فرما، دعا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ نماز کا پابند بنا، تیرے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت نصیب فرما. یا اللہ دنیا کے اندر دعوت کا کام عام کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دعوت کے کام کو کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہماری تجارتوں میں برکت عطا فرما، صحیح اصول کے ساتھ، امانت داری کے ساتھ تجارت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ اخلاق والی زندگی نصیب فرما، بد اخلاقی سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ حرمین شریفین کی حفاظت فرما،
فلسطین کی حفاظت فرما، یا اللہ فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کی حفاظت فرما، یا اللہ بیت المقدس کو آزاد فرما، بیت المقدس کو آباد فرما، یا اللہ تمام مسجدوں کی حفاظت فرما، مدرسوں کی حفاظت فرما، روزہ رکھنے والوں کی حفاظت فرما، دعوت کا کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، یا اللہ تمام کو ہدایت کے اوپر جمع رہنے کی توفیق عطا فرما، گمراہی سے حفاظت فرما، یا اللہ ملک کے اندر امن و امان قائم فرما، یا اللہ محبت کے ماحول کو قائم فرما، نفرت کے ماحول کو ختم فرما، یا اللہ نفرت کے ماحول کو ختم فرما، یا اللہ مسلمانوں کا مدد کرنے والا تو ہی ہے، یا اللہ تو ہی ہمارا مددگار ہے، یا اللہ تو ہی ہماری مدد، یا اللہ تو ہی ہماری مدد فرما، یا اللہ دعوت کا کام کرنے میں ہماری مدد فرما، قرآن کی تعلیم کو عام کرنے میں ہماری مدد فرما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم برحمتک یا ارحم الراحمین۔